بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا یہ المختصر القدوری کا آج دوسرا سبق ہے۔ ہم جس کتاب پہ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا مکتبہ مکتبۃ البشریٰ ہے اور صفحہ نمبر آج 20 سے شروع کریں گے اور عبارت پڑھیں گے وَالطَّہَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ وَالطَّہَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار۔ دیکھیں، اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے احداث سے۔ احداث سے مراد حد سے اصغر سے بھی اور حد سے اکبر سے بھی طہارت حاصل کرنا، کن کن کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے؟ کہا کہ آسمان کے پانی کے ساتھ، یعنی بارش کے پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا کہ ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا ہے وہ پاک پانی ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے الماء طہور لا ينجسه شيء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو تبدیل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اودیہ، وادیوں کا پانی، جو وادیوں کا یعنی وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں جو پانی بہتا ہے، یعنی پہاڑوں سے برف سے گر کر، جو برف سے پگھل کر جو نیچے آتا ہے یا بارش سے جو پانی نیچے آتا ہے اس پانی کو وادیوں کا پانی کہتے ہیں، اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ عیون کہتے ہیں چشمے کا پانی، چشموں کے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ آبار یہ بئر کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کنواں، کنووں کے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ وماء البحار اور سمندروں کے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔ آگے فرمائے کہ ولا تجوز طہارت اور نہیں ہے جائز طہارت حاصل کرنا بماء ایسے پانی کے ساتھ کہ اعتصر من الشجر کہ جس کو درخت سے نچوڑا گیا ہو، والثمر یا پھل سے نچوڑا گیا ہو، یعنی کسی درخت سے نچوڑا گیا پانی یا کسی پھل سے جسے ہم کہتے ہیں جوس ہے، اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ ولا بماء اور نہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے غلب علیہ غیرہ کہ جس پر اس کا غیر غالب آ جائے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملا دی اور وہ اس پر غالب آ گئی، اب پانی کی کیفیت باقی ہی نہیں رہی تو اب اس لیے اس سے طہارت حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ پس وہ اس کو نکال دے پانی کی طبیعیت سے، پانی کی حیت سے اس کو نکال دے۔ مثلاً اشربہ جیسے شربت ہیں اور سرکہ ہے، مرق کہتے ہیں شوربے کو، وماء الباقلہ، وماء الباقلہ کہتے ہیں لوبیا کے پانی کو، وماء البرد یہ پھولوں کا پانی جسے عرق غلاب کہتے ہیں، وماء زردج، زردج کہتے ہیں گاجر کے پانی کو۔ وَتَجُوزُ الطَّہَارَةُ بِمَاءٍ اور جائز ہے طہارت حاصل کرنا بماء ایسے پانی کے ساتھ کہ مل گئی ہو اس سے شیء طاہر کوئی ایسی پاک چیز، فغیر احد اوصافہ کہ اس نے اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کیا ہو، تب اس سے طہارت حاصل کرنا تب بھی جائز ہے۔ جیسے کماء المد سیلاب کا پانی، دیکھا نہیں اس کی رنگت مٹی کے ملنے کے ساتھ، مٹی پاک ہے، مٹی کے ملنے کے ساتھ اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ آگے وماء الذی یختلط بہ الاشنات والصابون والزعفران اور ایسا پانی کہ جس کے اندر اشنان یہ ایک بوٹی ہے، صابون مل گیا ہو یا زعفران بھی ایک یہ بوٹی ہے، اس سے بھی رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، باقی ذائقے اور بو میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، تو اس سے بھی وضو کرنا اور اس سے بھی طہارت حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔ آگے وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نِجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْمَاءُ بِهِ اور ہر ایسا پانی دائم جو ٹھہرا ہوا ہو، اذا وقعت فیہ نجاست جب واقع ہو جائے اس میں نجاست، نہیں ہے جائز وضو کرنا اس کے ساتھ، قلیلاً کان او کثیراً وہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ دیکھیں ٹھہرے ہوئے پانی میں جب نجاست گر جائے تو اس میں وضو کرنا، اس سے طہارت حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے،
کیوں نہیں ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بحفظ الماء من النجاست، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی نجاست سے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، کہ نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں، اور نہ غسل کرے اس میں جنابت کا غسل۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدکم من منامه فلا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا، کہ جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے تو پس نہ ڈالے اپنے ہاتھوں کو برتن میں حتیٰ کہ دھو لے ان کو 3 مرتبہ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، پس بے شک اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ یعنی أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ کا مطلب یہ ہے کہ فی مکان طاہر او نجس، نہیں پتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات پاک جگہ پر گزاری یا ناپاک جگہ پر گزاری ہے، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا چاہیے۔ تو اس لیے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے گی تو ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر نجاست گرنے سے اس کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں جو ذکر کیا کہ قلیلاً کانا او کثیراً، کہ پانی قلیل ہو یا پانی کثیر ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے تو اب اس میں طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں پانی تھوڑا سا، یعنی تھوڑا کا مطلب یہ کہ کسی گلاس میں رکھا ہو، زیادہ کا مطلب یہ کہ کسی مٹکے میں رکھا ہو، تو تب بھی اس میں طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ماء راقد کا حکم تھا، ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم، کہ جب اس میں نجاست گر جائے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے ہے وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي، اب یہاں سے ماء جاری کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اذا وقعت فيه نجاست جاز الوضوء منه اذا لم يرى لها اثر لانها لا تستقر مع جریان الماء۔ دیکھیں، اور ایپر ماء جاری کہ جب واقع ہو جائے اس میں نجاست، جائز ہے وضو کرنا اس سے جب تک نہ دکھائی دیتا ہو اس کے لیے اثر، اس لیے کہ نہیں ٹھہرتی نجاست پانی کے جاری ہونے کے ساتھ۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ دیکھیں، جب نجاست کسی جاری پانی میں جو چل رہا ہے، ندی میں، چشمے کے ساتھ، دریا کے ساتھ، نہر کے ساتھ جیسے چل رہا ہے، تو اب اس میں نجاست ایک جگہ ٹھہرتی نہیں، وہ بھی ساتھ چلتی رہتی ہے۔ جب وہ چل رہی ہے تو پیچھے والا پانی پاک ہے، پانی ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک تو تب ہے کہ جب پانی جاری نہ ہو، ایک ہی جگہ پر ٹھہرا ہو، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جاری پانی میں نجاست اگر گر جائے تو اس میں وضو کرنا جائز ہے۔ ہاں، البتہ وہاں پر نجاست کا اذا لم یرا لہا اثر، وہاں نجاست کا اثر نہ دکھائی دے، یعنی اگر نجاست کا اثر سامنے ہے، مثلا ایک مردار جانور بہتا ہوا جا رہا ہے، جہاں پر ہے تو وہیں آپ نے وضو کر لیا، تو یہ جائز نہیں۔ وہ گزر گیا، ظاہراً وہ نجاست، وہ پانی جو ہے صاف شفاف نظر آ رہا ہے، اب اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ والغدیر العظیم، یہاں سے غدیر العظیم کی تعریف اور اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ غدیر العظیم کہتے ہیں بڑے تالاب کو، غدیر تالاب، عظیم منا بڑا، بڑے تالاب۔ الذی یتحرک احد طرفیہ بحرکت الطرف الاخر، بڑا تالاب وہ ہے کہ نہ حرکت کھائے اس کے 2 طرفوں میں سے ایک طرف، جب حرکت دی جائے اس کے دوسری طرف کے ساتھ۔ اذا وقعت فی احد جانبیہ نجاست، کہ جب واقع ہو جائے اس کی 2 جانبوں میں سے ایک جانب میں نجاست، تو جاز الوضوء من جانب الاخر، تو جائز ہے وضو کرنا اس کی دوسری جانب سے۔ لأن الظاہرہ، اس لیے کہ ظاہر یہ کہ ان النجاست، کہ بے شک نجاست لا تصل الیہ، نہیں پہنچی اس کی طرف۔ دیکھیے ذرا یہاں ماء غدیر عظیم کی تعریف اور اس کا حکم بیان کیا۔ دیکھیں، غدیر عظیم وہ ہے اتنا بڑا تالاب ہے کہ جس کے ایک جانب سے حرکت دی جائے تو وہ حرکت اس کے دوسری جانب سے نہ پہنچے۔ اچھا، یہ کتنا بڑا ہوگا؟ امام محمد علی رحمہ سے اس بارے میں قول نقل ہے 10 در 10 کا، کیا مطلب 10 گز کا، 10 اذرع طولا فی 10 اذرع عرضا،
یعنی 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا ہونا چاہیے. اور وعلیہ الفتوی وقال فی الہدایہ، اور فتویٰ بھی صاحب ہدایہ نے اسی بات پر دیا ہے، اسی بات پر فرمایا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ امام محمد علی رحمہ اپنی مسجد کے اندر وضو فرما رہے تھے، اور وہ جو تالاب پر وضو کر رہے تھے تو ان کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے تالاب غدیر کے بارے میں، غدیر عظیم کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تالاب ہے اتنا ہو تو وہ غدیر عظیم ہوگا، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ غدیر قلیل ہوگا. جب ان کے تلامذہ نے اس کی پیمائش کی تو وہ 10 دردہ یعنی عشرۃ اذرع طولا فی عشرۃ ارضع عرضا، تو وہ 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا نکلا. تو اس وجہ سے حضرات فقہا نے اسی بنیاد پر کہا کہ اگر وہ 10 گز ہے لمبا چوڑا میں تو اس صورت میں وہ بڑا ہے، کیونکہ اگر ایک جانب سے حرکت دی جائے یعنی ہاتھ کی حرکت لگائی جائے، ہاتھ کی حرکت ہی معتبر ہے، اگر وہ دی جائے تو دوسری جانب اس کی حرکت نہ پہنچے تو یہ غدیر عظیم ہے. اب اگر ایک جانب اس کی نجاست گر جائے اور نجاست گر جانے کے ساتھ اس کے دوسری جانب وضو کیا جائے تو وضو کرنا شرعاً جائز ہے. آگے فرمایا، آگے عبارت دیکھیے، وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ دَمُّ سَائِلٍ فِي الْمَاءِ، اور مر جانا ایسی چیز کا کہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہے. لا يفسد الماء، وہ پانی کو فاسد نہیں کرتا. کالبقی، جیسے مچھر میں خون نہیں ہوتا. والذباب، جیسے مکھی. والذنابیر، جیسے بھیڑ. عقارب کہتے ہیں بچھو کو. اب یعنی ایسا جانور، ایسی چیز پانی کے اندر مر جائے کہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر وہ پانی فاسد نہیں ہوتا. آگے بیان فرمائے کہ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ، اور ایسے جانور کا بھی پانی میں مر جانا کہ جو زندگی پانی میں گزارتا ہے، مرنا جو گزارتا ہے پانی میں، کہ جب مر جائے وہ پانی میں تو یہ بھی پانی کو فاسد نہیں کرے گا. مثلا مچھلی ہو گئی ہے، مینڈک ہو گئی ہے، سرطان کہتے ہیں کیکڑے کو، یہ پانی کے اندر رہتے ہیں، اگر یہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے ساتھ پانی ناپاک نہیں ہوگا. آگے وماء المستعمل، یہاں سے ماء مستعمل کا حکم بیان فرما رہے ہیں. ماء مستعمل کسے کہتے ہیں؟ ماء مستعمل اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے یا قربت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. ایسا پانی کہ جس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے یا قربت، نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جس کو حاصل کیا گیا ہو، جس کو استعمال کیا گیا ہو، وہ ماء مستعمل ہے. فرمائے کہ وہ ماء المستعمل لا یجوز استعمالہ، ماء مستعمل نہیں ہے جائز اس کا استعمال کرنا فی طہارت الاحداث، احداث کی طہارت میں. یعنی ماء مستعمل کو جو حدث کو پہلے زائل کر چکا ہے، اب اس کو مزید حدث کے زائل کرنے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور ماء مستعمل ہے کیا؟ کل ماء ازیل بہ حدث، ہر ایسا پانی کے جس کے ساتھ حدث زائل کیا گیا، یا اوستعمل فی البدن علی وجہ القربات، یا اس کو بدن پر استعمال کیا گیا اور نیکی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ دو تعریفیں ماء مستعمل کی یہاں عبارت میں کی ہے. آگے وَقُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتْ، اور یہاں سے کھال کا حکم بیان کر رہے ہیں. کل احاب، ہر ایسی کھال جس کو دباغت دی جائے، فقط طاہورا، پس تحقیق وہ پاک ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، ہم یہاں نفس کتاب کو سمجھا رہے ہیں. نفس کتاب کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عبارت اور ایک اس کا ترجمہ اور ایک اس کی صحیح معنی، ایسی تشریح کے جس سے عبارت بالکل واضح ہو جائے. ہم اتنی لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ احباب کو نفس کتاب سمجھائیں گے تاکہ نفس کتاب صحیح معنی آپ کو سمجھ آ سکے. وَقُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ، ہر ایسی کھال کے جس کو دباغت دی گئی پس تحقیق وہ پاک ہے. جازت صلاۃ فیہا، اب اس کھال کے اندر نماز پڑھنا یعنی اس کا مصلی بنا کر اس پر نماز پڑھنا جائز ہے. والوضوء منہ، اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کھال کا مشکیزہ بنا کر اس میں پانی بھر کے اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے. الا جلد الخنزیر والآدمی،
مگر خنزیر کی کھال اور آدمی کی کھال۔ خنزیر کی کھال کو دباغت دی جائے تب بھی پاک نہیں، آدمی کی کھال کو دباغت دی جائے تب بھی پاک نہیں ہے۔ خنزیر کی کھال تو نجس عین ہونے کی وجہ سے دباغت دینے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوگی، اور آدمی کی کھال کرامت کی وجہ سے دباغت دینے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوگی۔ آگے وشعر المیتۃ وعظمھا طاہر، اور مردار کے بال اور مردار کی ہڈیاں یہ پاک ہیں۔ مردار کے بال اور مردار کے ہڈیاں جو ہیں یہ میتہ کی ہڈیاں بھی پاک ہیں اور اس کے بال بھی پاک ہیں۔ اذا وقعت فی البیر نجاست نزحت، یہاں سے کنویں کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب واقع ہو جائے کنویں میں نجاست، جب واقع ہو جائے کنویں میں نجاست، نزحت، سب سے پہلے اس نجاست کو نکالا جائے، یا نزحت کا جو فاعل ہے نجاست، ان پیچھے جو نجاست ہے وہ ہے، سب سے پہلے اس نجاست کو نکالا جائے۔ وَكَانَ نَضْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا، اور پھر نکالا جائے جو کچھ اس میں پانی ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے نجاست کو کنویں سے نکال لیا جائے۔ آج کل کنویں تو نہیں ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں، زمین دوز ٹینکیاں بھی ہیں، چھتوں پر بھی بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں۔ تو اب اگر کسی ٹینکی کے اندر نجاست گر جائے تو سب سے پہلے اس نجاست کو نکالا جائے اور پھر اس کے بعد اس سارے پانی کو نکالا جائے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ سَعْوَةٌ أَوْ سُودَانِيَةٌ أَوْ سَامُ أَوْ سَامُ أَبْرَصَ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 20 دَلْوًا إِلَى 30۔ دیکھیں ذرا اس کو کہ اگر مر جائے اس کے اندر، یعنی کنویں کے اندر چوہا یا چیڑیا یا ممولا یا بھجینگا یا چھپکلی، تو نکالا جائیں گے اس سے 20 ڈول سے لے کر 30 ڈول تک۔ 20 ڈول سے یعنی اس کے اندر اگر چوہا مر جائے، چیڑیا مر جائے، ممولا مر جائے، سوا سودانیہ یا بھجینگا مر جائے، یا اس میں چھپکلی مر جائے، تو اس میں 20 سے 30 ڈول تک نکالے جائیں گے۔ 20 سے 30 ڈول تک نکالے جائیں گے۔ دلون الی 30 بحسب کبر دلوی او صغریہا، ڈول کے بڑے ہونے اور ڈول کے چھوٹے ہونے کے حساب سے۔ یہاں ذرا کچھ الفاظ مشکل ہیں، ذرا دیکھیے۔ فارتن چوہے کو کہتے ہیں، عصفورہ یہ چڑیا کو کہتے ہیں، ساوتن یہ ممولا ہے، اور سودانیہ یہ بھجینگا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، اور سام ابرس یہ گرگٹ کو کہتے ہیں، بعض نے اس کو چھپکلی بھی کہا ہے، اور یہ سام الگ لفظ ہے اور ابرس یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے اعراب بھی الگ الگ پڑھے گئے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ذرا، جب یہ جانور گر جائیں کنویں میں تو اب 20 سے 30 ڈول نکالے جائیں گے، ڈول کے بڑے اور ڈول کے چھوٹے ہونے کے حساب سے۔ آگے فرمائے کہ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حِمَارَةٌ او دجاجۃ او سنور، اگر گر جائے پانی کے اندر کبوتر یا مرغی یا بلی، سنور کہتے ہیں حرہ، بلی کو کہتے ہیں، نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 40 دَلْوًا إِلَى 50، تو اس کنویں سے نکالے جائیں گے 40 ڈول سے لے کر 50 ڈول تک، یعنی 40 ڈولوں کا نکالنا تو واجب ہے، ضروری ہے، باقی آگے 50 تک یہ اختیار ہے، 45 نکال دیں، 46 نکال دیں، 50 تک نکالنے چاہیے۔ آگے فرمائے کہ وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ آدَمِيٌّ، اور اگر مر جائے اس کنویں کے اندر کتا یا بکری یا آدمی، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، تو نکالا جائے گا اس سے تمام پانی۔ آگے مسئلہ بیان فرمایا کہ وَإِن إِن تَفَاخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيْوَانُ أَوْ كَبُرَ، بھئی اگر حیوان اس میں پھٹ جائے یا پھول جائے تو نکالا جائے گا تمام پانی جو کچھ اس میں ہے، حیوان چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ پہلے تو ہم نے کہا کہ مطلق اس میں حیوان گر جائے، لیکن اب یہ کہ اس میں گرا تو ہم نے دیکھا وہ پھٹا ہوا تھا یا پھولا ہوا تھا اس کا جسم، یا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اب اس کا کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ چھوٹا جانور گرا ہوا ہے، چوہا گرا ہوا ہے،
चिड़िया गिरी हुई है या कबूतर और मुर्गी और बिल्ली गिरी हुई है या आदमी कुत्ता या बकरी गिरी हुई है, सबका यहाँ अब एक ही हुक्म होगा। आगे जो फरमाया वाददुद्दल्लाई, और यहाँ युअतबिरु बिदल्विल वस्तिल मुस्तामली बिआबारी फिल बुल्दान, कि देखें जो कुएं का एतबार, कुएं में जो डोल है, डोल का एतबार वो डोल के जो आम मुस्तामल दरमियाना डोल जो शहरों के कुओं में इस्तेमाल होता है उसका एतबार किया जाएगा। डोलों की तादाद में एतबार किया जाएगा। बिदलविल वस्ती दरमियाने डोल के अलमुस्तामली लिआबारी फिल बुल्दान जो इस्तेमाल होता है किसके अंदर, शहरों के अंदर। आगे फरमाया कि वह इन नुज़िहा मिनहा बिदलविन आज़ीम, और अगर निकाला गया उस कुएं से एक बड़ा डोल जो मिक़दार में उसके था कि जिसके अंदर दरमियाने ये सारे डोल हिस्सा समा जाते हैं, तो उसी के एतबार से उहतुसिबा बिही, उसी के एतबार से हिसाब किया जाएगा। और अगर कुआं जारी है, व इन कानल बिरु मुइनन, अगर कुआं जारी है कि जिसमें डोल एक निकालते हैं तो नीचे से एक और डोल ऊपर आ जाता है, फिर एक डोल निकालते हैं तो नीचे से एक और डोल ऊपर आ जाता है, तो अब इस सूरत में उसको निकाला नहीं जाता, तो अब वाजिब है निकालना उतना जो कुछ उसमें है, कि जब निकल जाए वो मिक़दार जो कुछ उस पानी में है, तो अब ये ऐसे समझेंगे कि उसका पानी क्या हुआ गया, निकाला गया है। यानी उसकी जितनी मिक़दार उस कुएं में है उतनी मिक़दार पानी निकाल लेंगे, बाकी नीचे से आता रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें इमाम मोहम्मद अली रहमा फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बिन हसन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इससे 200 से 300 डोल निकाले जाएंगे। मै जारी जो है, इस मै जारी में 200 से 300 डोल निकाले जाएंगे। अब इस सूरत में फतवा इमाम मोहम्मद बिन हसन के कौल पर है कि मै जारी में जब उसका पता न चलता हो कि कितना पानी हमने निकाल लिया है, एक डोल निकाले नीचे से और डोल निकल आते हैं, तो अब इस सूरत में हम 200 से 300 डोल तक पानी निकालेंगे। जब इतना पानी निकल गया तो वो कुआं खुद ब खुद पाक हो जाएगा। आगे फरमाए कि वह इज़ा वुजिदा फिल बिरी, और जब पाया जाए कुएं में फारतुन मैतता औ गैरहु, कि उसमें मुर्दार चूहा पाया गया या इसके अलावा मसलन कव्वा वगैरह पाया गया, वला यदरून मता वक़ात, और नहीं है मालूम कि ये कब गिरा है और ना वो फटा है और ना फूला है, आदू सलात यौमिन वलैलिन, तो अब वो इआदा करें एक दिन और एक रात की नमाजों का। इज़ा कानू तवज़्ज़उ मिनहु, जब उन लोगों ने वुज़ू किया हो इस पानी से, वग़सलू कुल्ल शैइन असाबहु माउहा, और धोएं वो हर उस चीज़ को जिसको इसका पानी पहुँचा है। यानी जब उसमें जानवर गिर गया और नहीं पता छोटा चूहा गिरा है, नहीं पता कब गिरा है, ना फटा है ना फूला है, तो इस सूरत में एक दिन की नमाज़ों और एक दिन की रात यानी 5 नमाज़ों का इआदा करेंगे अगर उस कुएं के पानी से वुज़ू करके नमाज पढ़ी गई। और हर ऐसी चीज़ को धोएंगे कि जिसको उस कुएं का पानी लगा था, यानी जिसको उस कुएं का पानी ने जिसको उस कुएं के पानी ने छोया था, अब उसको हम क्या करेंगे, धोएंगे। उस पानी के साथ धोई हुई चीज़ों को दोबारा धोया जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ जो उसमें गिरी है, मसलन चूहा गिरा है, वो फट गया है या फूल गया है, तो अब उसमें इआदा करेंगे 3 दिन और 3 रातों की नमाज़ों का, इमाम अबू हनीफा अली रहमा के कौल के मुताबिक। वक़ाला, और इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद अली रहमा फरमाते हैं इस सूरत में, लैसा अलैहिम इआदतु शैइन, इस सूरत में उन पर कोई किसी शय का भी इआदा नहीं है, हत्ता यतहक्ककु मता वक़ात, हत्ता कि इस बात का यकीनी इल्म हो जाए कि ये कब वाक़ई हुई है, वगरना फरमाए कि इआदा नहीं किया जाएगा। और इस सूरत में जो फतवा है वो फतवा भी सहबैन के कौल पर है, क्योंकि जब तक इल्म यकीनी ना हो तो उस वक़्त तक हम किसी चीज़ का इआदा नहीं करेंगे। हाँ, जब हमें इल्म हो जाए कि कब फ़लाँ दिन गिरा था, तो अब उस वक़्त हम इसका क्या करेंगे, इआदा करेंगे। आगे वसूरुल आदमी जी यहाँ से जूठों का बयान कर रहे हैं। आदमी का जूठा, ये पानी वाला जो जूठा होता है, सूर का माना जूठा है, आदमी का जूठा। वमा युक़लु लहमुहु ताहिरुन, और हर ऐसे जानवर का जूठा कि जिसका गोश्त खाया जाता है। मा युक़लु लहमुहु, हर ऐसे जानवर का जूठा जिसका गोश्त खाया जाता है, उसका हुक्म ये कि ताहिरुन, वो पाक है। वसूरुल कल्ब, और गोश्त और कुत्ते का जूठा,
والخنزیر اور خنزیر کا جوٹا، وسباع البہائم اور درندوں کا جوٹا، نجسن یہ نجس ہے، سور الحرہ بلی کا جوٹا، والدجاجہ دجاجۃ المخلاتی، دجاجۃ المخلات کہتے ہیں پھرنے والی مرغیاں، اور سباع الطیور اور پرندے، شکاری پرندے، سبا کا معنی درندہ ہے، یہاں ہم کیا کریں گے یعنی جو پرندوں میں درندے ہیں جو شکار کرنے والے ہیں، وما یسکن فی البیوت اور ایسے حشرات الارض جو گھروں میں رہتے ہیں، مثلا سانپ ہے یا فارا چوہا ہے، تو ان کا جوٹا مکروہ ہے، وسور الحمار والبغال اور گدھے کا جوٹا اور خچر کا جوٹا، مشکوکن یہ مشکوک ہے۔ مشکوک کا حکم کیا ہے؟ مشکوک کا حکم یہ کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہے تو اب ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ وضو کریں گے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ اور یعنی اس کے علاوہ اور ہے تو اس کے ساتھ کریں گے، اگر اور نہیں ہے تو اب تیمم بھی کریں گے اور اس کے ساتھ وضو بھی کریں گے، لیکن پہلے تیمم کر لیا جائے اور پھر وضو کر لیا جائے، اور اگر نہ پائے انسان اس کے علاوہ کسی اور پانی کو تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، یعنی کوئی اور پانی ہے جو مشکوک کے علاوہ ہے تو اسی سے وضو، اگر مشکوک کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے تو وضو بھی کیا جائے گا، تیمم بھی کیا جائے گا۔ بِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ اب ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے پہلے وہ ابتدا کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ابتدا پہلے تیمم سے کی جائے اور پھر اس کے بعد وضو کیا جائے۔ یہ ہم نے کتاب الطہارت کو ابتدا سے مکمل کیا ہے، اب اس کے بعد کتاب التیمم ہے، انشاءاللہ العزیز اس کتاب التیمم کو ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔